نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی تفصیلات آ چکی ہے، جو اللہ پاک نے 9 معجزات ان کو عطا فرمائے تھے۔ تقریباً 8 معجزات کا تذکرہ آ چکا ہے۔ 9واں معجزہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمایا تھا وہ اس آیت شریفہ میں بتلایا ہے۔ الرجز، یہ قرآن کریم نے الرجز فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر کے سلسلے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ طاعون مراد ہے۔ اسی طریقے سے چیچک، پلیگ، یہ تمام بیماریاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ موجودہ دور میں جو کرونا وائرس کے نام سے جو وبائی مرض اس وقت پوری دنیا پر مسلط ہو چکا ہے، یہ بھی الرجز میں آئے گا۔ اللہ پاک نے قوم فرعون کی سمجھانے کے لیے، ان کی عبرت کے لیے مختلف عذابات بھیجے تاکہ وہ لوگ اپنے فعل بد سے باز آ جائے، لیکن انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے طاعون کی بیماری اس قوم میں پھیلا دی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ طاعون قوم فرعون میں آیا تو ایک دن میں 70,000 لوگ ہلاک برباد ہو گئے، موت کے منہ میں چلے گئے ایک دن میں۔ اس سے قبل مختلف عذابات آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک ان کو رفع دفع فرماتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے الرجز یعنی طاعون کی شکل میں ان پر عذاب کو مسلط فرمایا، جس سے ایک دن میں 70,000 لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یہ قوم فرعون مستقل بدعہدی کرتے رہی، مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد بھی وہ لوگ، ان لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا، تو اللہ پاک نے طاعون کی وبا کو ان پر مسلط فرما دیا۔ جب کسی قوم میں طاعون پھیلتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب ہوتا ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ و عرفہ سمجھتا، لیکن اس کے جو کام تھے عوام کو، رعیت کو، مظلوم طبقے کو ستانا، انہیں پریشان کرنا، انہیں راہ حق سے ہٹا کر راہ ضلالت پر لانا، ہر زمانے میں فرعون اور فرعونیوں نے اس طرح کیا ہے۔ یہ جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کا نام تفسیروں میں قابوس لکھا ہے۔ ویسے مصر کے ہر بادشاہ جو تخت نشین ہوتا اسے فرعون کہا جاتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون مصر پر قابض تھا، وہ اس کا نام قابوس لکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرعون کے واقعات کو بڑی تفصیل سے قرآن کریم میں بتلایا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب بھی کوئی ظالم جابر حکمراں آئے وہ اس سے سبق حاصل کرے کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کے احکامات کو ٹھکرایا،
مظلوموں پر ظلم و زیادتی کی، کسی ایک مذہب کے ماننے والے کو ٹارگٹ بنایا اور رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے مختلف عذابوں میں انہیں گھیرا ہے۔ جیسے اکبر کے زمانے میں اکبر نے دین الہی قائم کیا، برہمن لوگوں نے اس پر آمادہ کیا اور دیگر لوگوں نے آمادہ کیا، تو اللہ پاک نے دین کی شمع کو باقی رکھنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور اکبر کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دین کو بچایا۔ موجودہ دور میں جو فرعون ہے اور فرعون کے طرز پر زندگی گزارنے والے حکمراں ہیں، ان کی بھی یہی فکریں ہیں، یہی کوششیں ہیں کہ کس طریقے سے وہ اہل ایمان کو دبائے اور دیگر طبقات کے جو لوگ کمزور ہیں ان پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کا یہی مقصد ہے، ان سے ان کے دین کو چھینا جائے، ان کے دین کو ان سے ختم کیا جائے اور دوسرے مذہب میں داخل کر دیا جائے۔ یہ اب کسی سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک آدمی اس کو آسانی سے سمجھ رہا ہے۔ جب یہ طاعون یعنی کرونا وائرس کی شکل میں دنیا پریشان ہے، تو ایسے ظالم جابر حکمراں وہ خصوصاً مسلمانوں کو اور مسلمانوں پر مختلف قسم کے ظلم و زیادتی کر کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور خوب بدنام کر رہے ہیں۔ میڈیا جو ان کی چاہتوں کو پورا کرتا ہے، وہ پوری آزادی کے ساتھ انسانیت کو ختم کرنے کے اور خصوصاً اہل ایمان کو وہ اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہر زمانے میں عذابات کو اللہ پاک بھیجتے ہیں، جب جب بھی اللہ پاک کی نافرمانیاں ہوتی ہے، ناانصافیاں ہوتی ہے، انصاف کا بول بالا ختم ہوتا ہے۔ آج یہ تمام حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی، جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بد دعائیں فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور ان سرداروں کو دنیاوی زندگی میں طرح طرح کے مال اور رونق اور آرائش کے سامان عطا کر دیے۔ یعنی فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، اور ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار، اس واسطے کہ وہ آپ کے راستے سے بہکایا کرے۔ ہر زمانے میں ظالم جابر حکمراں کو اللہ پاک مہلتیں دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ صحیح کام کرے، صحیح راستے پر چلے، لیکن ان کے پاس حکمت ہوتی ہے، ان کے پاس اسباب ہوتے ہیں، ان کے پاس زور ہوتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق پر ہے، اس لیے تو یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ وہی چیز اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔ تو اللہ پاک کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو دعا فرمائی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے پروردگار، ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے تاکہ ایمان سے محروم رہے۔ تو ایک تو بدعا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے پروردگار، ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو لکھا ہے تفسیروں میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دعا کی انہوں نے تو اللہ پاک نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، فاستقیما، آپ دونوں ثابت قدم رہے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جو ناواقف ہیں۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قوم فرعون کے سونے کو، چاندی کے درہموں کو، دیناروں کو سب پتھر بنا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تھیلا پایا گیا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں، جس میں انڈے اور بادام تھے جو پتھر بن چکے تھے۔ یہ سب لوگوں نے دیکھا۔ اسی طریقے سے فرعون کے زمانے میں اللہ پاک نے تمام پھلوں کو، ترکاریوں کو، غلے کو بھی پتھر بنا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بد دعا کی وجہ سے۔ دوسری بد دعا یہ فرمائی ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ ان میں کسی خیر کی صلاحیت ہی پیدا نہ ہو، کسی خیر کی صلاحیت ہی نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اسی طریقے سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی، لیکن اس دعا کا اثر 40 سال بعد ہوا۔ اس لیے فرمایا فاستقیما ولا تتبعان، کہ دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے رہیے، عجلت سے کام نہ لے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے اتنے بڑے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جن کو اللہ پاک نے کتاب بھی عطا فرمائی، ان کی دعا قبول ہوئی، لیکن دعا کی قبول ہونے کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا، اور 40 سال تک فاستقیما ثابت قدم رہے، ولا تتبعان، اور باطل مذہب کی پیروی نہ کرے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، حالات کا تقاضا یہ ہے، جیسے اکبر کے زمانے میں دین الہی قائم ہوا اور وہاں انہوں نے سورہ شمس کی تفسیر بعض علماء نے کیا اور اس کی طرف وہ چلے گئے علماء سو نے۔ ایسے ہی آج کچھ علماء جو حتیٰ مطلع الفجر سورہ قدر کی تفسیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نمسکار اور یوگا یہ صبح کے وقت کرنا چاہیے، اور یہ آیت کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسے اکبر نے دین الہی قائم کیا تھا اور اس زمانے کے جو علماء سو تھے، یہی آج کے علماء سو اس طرف حکومت کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فاستقیما ولا تتبعان، کہ ثابت قدم رہو، جمے رہو، اللہ پاک حالات کو تبدیل فرمائے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، حالات کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، ہم ایمان پر جمے رہے، استغفار کرے، خوب استغفار کرے، اللہ پاک سے دعائیں کرے، صدقہ خیرات کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ پاک حالات کو تبدیل فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔